الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضها أعلاها وبعضها أسفلها، وكان الذي في أسفل إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم وقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، وإن يتركوهم على ما أرادوا هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے. ہم نے ابھی یہ دعا پڑھی، صبح اٹھے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، وہ ذات احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، نیند میں اس نے ہمیں مار دیا تھا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایسے ہی ایک دن اسی کی طرف اٹھنا ہے. یہ سو کے اٹھنے کی دعا ہے. اور جب سوئے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے ہی نام کے ساتھ مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ اٹھوں گا. اگر اس جو نیند موت کی شکل تھی، اگر اس میں روح نکل جاتی، کوئی مقدمہ کر دے گا اللہ پہ؟ بولو بھائی. اگر اس رات میری روح نکل جاتی، نبی سکھا رہا ہے، ہم مرے ہوئے تھے. اور یاد رکھنا ایک دن ایسے ہی پھر اللہ اٹھائے گا. قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سورہ یاسین بتا رہی ہے. یوں کہیں گے جب قبروں سے اٹھیں گے، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہے ہمیں نیندوں سے؟ مرقد کہتے ہیں سونے کی جگہ. اور آگے هذا ما وعد الرحمن، یہ تمہارا اٹھنا وہ اللہ کا وعدہ. وصدق المرسلون، اور نبیوں کی بات سچی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگ نیند میں ہیں، موت پر جاگیں گے. قائم ہے؟ ارے بولو مجھے. یہ دنیا کی زندگی نیند
اور جگن کب ہوگی؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا. چلو یہ غفلت کی زندگی، یہ نیند ہے، یہ چند روزہ زندگی نیند ہے. کیا پتا کب اس رات کا سویرا ہو جائے، کون کب چل دے، کون کب چل دے. اس لیے موت اسباب سے نہیں آتی کہ صاحب حادثہ ہو گیا اور مر گیا، نا. اسباب چلے آتے ہیں موت کے پاس جب موت آتی ہے، وجہ بن جاتی ہے موت کی. کچھ لوگ مرتے ہیں سبب چلے آتے ہیں، اور کچھ بے سبب مر جاتے ہیں. سوئے تھے اچھے خاصے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے عبد الرحمن، ان کا اچانک انتقال ہو گیا. سوئے تھے تھوڑی دیر پہلے، اٹھایا تو انتقال ہو گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو کہتی تھیں اور پچھتاتی تھیں اور افسوس کرتے تھیں کہ میرے بھائی ایسے نہیں مر سکتا، یہ کیسے ہو گیا. پھر ایک دن انہوں نے دیکھا مسجد نبوی میں ایک صاحب آئے، نماز کے وقت میں ابھی تھوڑی تاخیر تھی، وہ آ کر کے مسجد نبوی میں لیٹ گئے. جب اذان ہوئی، جب لوگوں نے ان کو اٹھایا تو وہ مر چکے تھے. پھر ان کو تسلی ہوئی حضرت عائشہ کو، ایسے بھی لوگ مر جاتے ہیں. کسی کی سگی نہیں ہے، اس لیے ہمیں حکم ہے اپنی موت کو یاد کرو. اگر موت کی یاد رہے گی تو دنیا کی زندگی ہلکی پھلکی گزارنے کی توفیق ہو جائے گی، لذتوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی. اور موت سامنے نہیں ہے تو اس دنیا کو کیش کرنے کے چکر میں آدمی مارا مارا پھرے گا. جی، اذکروا حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. عبادتیں کر لینا، مجاہدے کر لینا، یہ بے شک دین کا حصہ ہے، لیکن موت کے تذکرے اگر آپس میں نہیں ہیں تو وہ کیفیت نہیں بنے گی جو کیفیت ان تذکروں کے ساتھ بنتی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کثرت صلاۃ و کثرت قیام کا ذکر، کہ بہت تہجد پڑھنے والے، بہت روزہ رکھنے والے، شب بیدار، ان کا ذکر اللہ کے نبی کے سامنے کیا گیا کہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ان کے بارے میں پوچھا موت کو یاد کرتے ہیں کہ موت کا ذکر کرتے ہوئے تو نہیں سنا. تو فرمایا جیسا تم کہہ رہے ہو اس مرتبے کے نہیں ہیں. کیا فرمایا؟ جیسا تم، ارے بولو نا، کہہ رہے ہو ایسے مرتبے کے نہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اذکروا حازم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑ. وہ تو روایت حضرت علی فرمایا کرتے تھے الموت لیس منہ الفوت، کہ موت سے کوئی مائے کا لال نہیں بچا. ان اقمتم لہ اخذکم، اس سے اگر مقابلہ کرو گے تو دبوچ دے گی، پٹک دے گی. وَإِنْ فَرَرْتُ مِنْهُ يُدْرِكُمْ، بھاگو گے تو بھی بچنے نہیں دے گی.
کب آ جائے، کس شکل میں آ جائے، کس کی آ جائے، کچھ پتہ نہیں، اور یہ امیدیں لگائے بیٹھا ہے، جی چاہی چوچلوں کے پیچھے کہ یوں کر لوں یوں کر لوں، کہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت سے جو غفلت ہوگی میرے دوستو، سب سے بڑا خوف جس کو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جمع کیا ہے کہ مجھے میری امت کے اوپر جو سب سے بڑا خوف ہے، جس سے میں ڈرتا ہوں اپنی امت پر، وہ اس کی جی چاہی زندگی کا ہے۔ ان اخوف ما اتخوف على امتی الہوا وطول الامل فاما الہوا فیصد عن الحق وطول الامل ينسئ الاخرہ، کہ میری امت کے اوپر سب سے بڑا خوف جی چاہی زندگی، الہوا جی چاہی زندگی، نفس کی زندگی، سیلف لائف، کہ مجھ سے کچھ مت کہو، میں آزاد ہوں، مطلق العنان، کہ جیسے کسی سانڈ کے ناک میں لگام، کیا کہتے ہیں لگام، عنان، لگام ڈال دو پھر اس کو ہاتھ چھوڑ دو، ناک میں لگام ہے مگر اس کو تھامنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ سانڈ جو بازار میں حرکتیں کرے گا، ایسے ہی جب یہ حضرت مسلمان جب یہ جی چاہی زندگی پہ آئے تو یہ جو حرکتیں کرے گا، اس کی ان حرکتوں سے اللہ کے نبی نے خوف کیا ہے کہ میرا امتی تو ایسا ہے کہ جیسے اونٹ کے نکیل ڈال دی گئی ہو، اس کی مثال یہ دی ہے، اور اس کو اونٹ کو نکیل ڈال کر کے تابعدار بنایا جائے، اور اتنا تابعدار بنایا جائے کہ اگر اس کو چٹان پہ بٹھایا جائے تو چٹان پہ بھی بیٹھ جائے۔ وہی اُدیخ علی صخرۃ، اونٹ زمین پہ بیٹھتا ہے ریت میں، چٹان گول ہوتی ہے، اس پہ اونٹ کہاں بیٹھ پائے گا؟ لیکن مسلمان کی مثال جو اللہ کے نبی نے دی کہ اتنا تابعدار اور فرما بردار ہوتا ہے کہ اگر اس کو چٹان پہ بٹھا دو اس پہ بھی بیٹھ جائے، ماننے کی صفت مسلمان میں ایسی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہی بات جی چاہی کہ جس کے سامنے نہ موت ہو، نہ آخرت ہو، نہ جنت ہو، نہ جہنم ہو، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہی ہے ہماری دنیا کی زندگی، حیاتنا الدنیا، کہ حیاتنا الدنیا، کہ ہماری زندگی کی دنیا، وما نحن نموت ونحیا، یہی کہ جیے اور یہی مرو، کیش کرو زندگی کو، عیش کرو۔ آگے کیا کہتے تھے مکہ والے؟ وما نحن بمبعوثین، اللہ کے نافرمان، ارے اٹھایا تھوڑی جائے گا، مرنا تھوڑی ہے۔ عاص ابن وائل مکہ کا ایک بڑا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کے آیا، کہیں سے اٹھا لایا بوسیدہ ہڈی، اس نے اس ہڈی کو یوں مٹھی میں مسل کے ایسے برادہ بنا دیا، پاؤڈر بنا دیا، پھر یہ پھونک ماری، وہ اڑ گئی دھواں بن کے، پھر کہا اے محمد تیرا رب اس دھوئیں کو بھی زندہ کرے گا۔ یہ یوں کہتے تھے مکہ والے کہ بس یہ رل گئے، مر گئے، قبر میں بوسیدہ ہو گئے، اب کون اٹھے گا؟ پھر اللہ نے اس بیوقوف کے اوپر جبریل کو بھیجا سمجھانے کے لیے، قرآن اتار دیا، پورا انسان کی پیدائش تخلیق سے لے کر پوری آیات بیان کر دی، اور پھر مثالیں دی کہ تم زمین کو نہیں دیکھتے کہ گرمی میں سوکھ جاتی ہے، پھر ہم بارش کرتے ہیں تو کیسے زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم تمہاری قبروں سے اسے زندہ کر کے اٹھائیں۔ ہاں، اگر ایمان والے کے سامنے آخرت کا تصور نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا، تو اس کی بنیاد ہی متزلزل ہو گئی۔ وہ آخرت ہی تھی جس کے یقین کے ساتھ ہم اٹھے تھے اور جس یقین کے اوپر ہم جمع ہوئے تھے۔
اور دنیا آخرت کی ضد ہے. الدنیا والآخرۃ ہما متضادان، دنیا اور آخرت کی آپس میں بنتی نہیں ہے. جو جتنا دنیا کو چاہے گا اتنا ہی اپنا آخرت میں نقصان اٹھائے گا. اس لیے صحابہ روتے تھے جب ان کے پاس دنیا کی تھوڑی سی فتوحات آ گئی، کہیں ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا. روتے تھے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے ہمارے جس بنیاد کے اوپر انبیاء محنت فرماتے ہیں اور رسول اللہ نے محنت فرمائی ہے، میرے دوستوں، وہ بنیاد دنیا نہیں ہے. ایک مرتبہ سوچو، اس دنیا کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کو بطور قید خانہ بنا کر دنیا کو بھیجا گیا تھا، ایک غلطی کی بنیاد پر. ایک حکم ٹوٹ گیا تھا، جو بھی وجہ رہی ہو، تو اللہ رب العزت ناراض ہوئے آدم علیہ السلام پر. تو بطور قید خانہ میں کچھ دنوں کے لیے جاؤ، جنت سے نکال کر دنیا میں حبوط کر دیا، جاؤ اب وہاں رہو کچھ دن. تو یہ ہمارے ابا جان کا قید خانہ ہے. ارے بولو کیا ہے؟ وہ قید خانے میں کوئی گھر بناتا ہے؟ بلاؤ ذرا ابا جان کو، دکھاؤ کہ کیسے گھر بنائے اہل ٹونک نے، راجستھان والوں نے. ہم قید خانے میں ہیں یہاں پر. ہماری بنیاد قید خانہ نہیں ہو سکتی. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی چند روزہ برتنے کے لیے. ولیکنکم، لیکن ہمیں جو اللہ نے بنایا ہے، تم جنت کے لیے بنے، قید خانے کے لیے نہیں بنے. جہاں سے جنازہ اٹھے اور منو مٹی کے نیچے لوگ دبا کے چلے آئے، یہ گھر ہے. اولادیں مٹی ایسے جھاڑتے ابا کی قبر پہ. 4 بیٹے ہیں جوان، چاروں نے جھاڑ دیا، بابا جی اٹھ کے مت آ جانا دوبارہ. گوندے لگاتے ہیں بڑھیا مضبوط، پٹیے لگاؤ اور 2 فٹ اونچی کر دو قبر کو، منو مٹی کے نیچے دباؤ، کہیں بابا اٹھ کے نہیں آ جائے واپس. پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ جنازے جا رہے ہیں، کاندھے دے رہے ہیں اولادیں، اور بڑا بیٹا سوچ رہا ہے آگے کا میں، پیچھے کا چھوٹے کو. یہ کھیت میں، یہ کھیت اس کو. یہ جنازوں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں. یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے جہاں اولادیں سگی نہیں ہیں. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حسن کو وصیت فرماتے تھے، اے میرے بیٹے حسن، احی قلبک بالموعظہ. اور یہ ان کی جو نصیحتیں ہیں نا، یہ موت کے وقت کی ہیں. اور ظالم عبد الرحمن ابن ملجم نے یہاں مارا تھا تلوار سے، سر کھول دیا تھا حضرت علی کا. غشی ہوتی تھی، اپنے بیٹے کو بلا کے کہتے تھے، اے میرے بیٹے حسن، اپنے دل کو قرآن سے زندہ رکھنا، وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، حدیث کے نور سے اس کو منور رکھنا، وَقَوِّهِ بِالزُّهُدِ، اور مجاہدوں سے اس نفس کو مضبوط رکھنا، وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اور موت سے اس کو ذلیل رکھنا. یہ جب دنیا کی طرف مچلے موت یاد دلانا. وَقَرِّهُ بِالْفَنَاءِ، اور فنائیت کے یقین سے قبر کی تاریکیوں سے اس کو پچھاڑ دینا. وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، اور پرانوں کے قصے اس کو سنانا. وَصِرْ فِي دِيَارِهِمْ، ان کے کھنڈروں کو جا کے دیکھنا، ان کے بوسیدہ قلعوں کو. وَانظُرْ فِي آثَارِهِمْ، ان کی گری ہوئی دیواروں کو عبرت کی نظر سے دیکھنا.
این حلوا، کہاں چلے گئے؟ قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، کہ تو تجھے ان کی دیواروں سے یہ آواز سنائی دے گی کہ ان محلوں کے بنانے والے آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے بیٹے حسن، انک ستصیر کأحدہم، جیسے وہ چلے گئے ایک دن تو بھی ایسے ہی چلا جائے گا۔ پھر فرمایا فلا تبع آخرتک بدنیا، اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے مت بیچ دینا، بل بع دنیا کا بھی آخرتک، بلکہ دنیا کو بیچ دینا اور آخرت خرید لینا، آخرت خرید لینا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، بنیاد جو ہماری متزلزل ہو گئی وہ بنیاد انما ہممنا الآخرہ، جو صحابہ کے جملے ملتے ہیں، بڑے بڑے سلاطین ان کی افواج کے سامنے جہاں موت گلوں کو آ جاتی ہے، ایسے میدانوں کے اندر صحابہ نے بڑے بڑے قوات اعظم سے یہ بات فرمائی تھی کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے ہو؟ ہم تو، ہماری ساری دوڑ دھوپ تو آخرت کے لیے ہے، جنت کو پانے کے لیے ہے۔ یہ دنیا تمہیں مبارک ہو، ہم تو آخرت کے سفیر ہیں، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے۔ یہاں کا بیٹھنا میرے دوستوں، چند یہ مجاہدی کی شکلیں جو ہیں، کاش یہ امت کسی طریقے سے ان مجاہدوں کی شکلوں کے اوپر اور ایمان کے مذاکروں کے اوپر، جیسے خیر قرون کے اندر، اول قرن کے اندر، یعنی صحابہ کے زمانے میں جس طریقے سے یہ امت جمع تھی، صفت مجاہدہ اور ایمان کی محنت، جس دن یہ پوری امت اس شکل پہ دوبارہ آ گئی، وہ بہار دیکھ لینا جو بہار اللہ کے نبی کے زمانے میں آئی تھی۔ صرف یہ بنیاد ہے۔ فرمایا شعیب ابن عمرو عن ابی عن جدہ، بیہقی شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میری امت کی بنیاد جس پہ میری امت بنی ہے، بالیقین والزہد، اول الصلاح هذه الامہ بالیقین والزہد، کہ جس سے میری امت کی تعمیر ہے وہ یقین کا سیکھنا تھا مجاہدوں کے ساتھ۔ گھر چھڑوا دیا، پانی ٹپک رہا ہے، نیچے زمین ٹھنڈی ہے، اور لپٹے ہوئے سردی برداشت کر کے یہاں کی رات جو آپ نے گزاری ہے، آپ کے صحیفے کے اندر آج کی یہ رات ان مجاہدوں کو اور ایمانی مذاکروں کو فرشتے ایسے ایر سویل کے رکھیں گے، قیامت میں جب اعمال نامہ کھلے گا، جب پتہ چلے گا یہ کیا چیز تھی۔ حضرت فرماتے تھے ان عشق نقشوں نے ہمیں بگاڑا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ امید جس عمل کے اوپر مجھے میری مغفرت کی ہے، پوری رات میری ڈھال میرے سر کے اوپر اور اس میدان میں کھڑا رہا، فجر ہو گئی، پوری رات بارش ہوتی رہی، میں اپنی ڈھال کو اپنے سر پہ رکھے ہوئے کھڑا رہا۔ سب ان ارجع عملی عندی یوم القیامہ وتلک اللیلہ والمطر ينزل علی وکنت مترسیا علی راسی، اور میں اپنی ڈھال کو سر پہ رکھے اوپر کھڑا ہوا تھا، پوری رات بارش میں بھیگتا رہا۔ میرے اللہ میری اس رات کی برکت سے میری مغفرت فرما دے۔ یہ یوں نہیں ہے گھر چھڑوا دیا، بھول گئے ہم تو، یہ ہمارا پرانا سبق تھا، امت کو دوبارہ اس پہ لانا چاہ رہے ہیں۔ میری امت کی بنیاد بالیقین والزہد، یقین کے مذاکرے، یقین کی محنت، ایمان یقین، ایمان یقین، اور زندگی میں جفا کشی، تکلیفیں، مجاہدے، آگے پیچھے ہو رہی ہے زندگی گزارنے کی ترتیب، اور برداشت کر رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بولو کیوں آئے ہو؟ ارے بولو نا،
ہمارے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ایوارڈ ملے گا یہاں پہ آپ کو؟ شیلڈز دی جائیں گی، پریپریشن سب پتر ملے گا بعد میں؟ نہ، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے وہ اس کو بھی برداشت کرے، گرمی کو بھی برداشت کرے، کھانا آگے پیچھے ہو جائے یا نہ ملے اس کو بھی برداشت کرے، گیلی زمین پہ سو جائے، میں اللہ کے لیے برداشت کرنا، میرا اللہ میرے ان تکلیفوں کو، ان مجاہدوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کے فرشتے میرے اعمال نامے میں لکھ رہے ہیں۔ ہر عمل اللہ کے لیے تھا، تکلیفیں اللہ کے لیے تھی، اور اگر خوشی ملے تو اللہ کے لیے تھی۔ صحابہ مسکراتے بھی تھے، اور حالت مسکرانے کے زمانے میں ان کا ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح مضبوط ہوتا تھا۔ پوچھا لوگوں نے کہ صحابہ مسکراتے تھے؟ ان کے بعد والوں نے فرمایا ہاں، ہم نے ان کو مسکراتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن اس حالت میں دیکھا کہ ان کے ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ان تکلیفوں کے اوپر اللہ کے یہاں سے اجر ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ ایمان یقین کی بات، اس کی دولت کو لے کے پھرنا اور تکلیفیں برداشت کرنا، میری امت کی صلاح یہاں سے ہوئی ہے۔ اصلاح اس کو کہتے ہیں۔ اور اندر کی بات بتاؤں، یہاں رسول اللہ نے اپنی پوری امت کو جمع کیا ہے، یہ بنیاد ہے پوری امت کی، ایک ساتھ اصلاح ہو۔ اس لیے آپ نے یہاں کسی امت کے کسی شخص کا، فرد کا نام نہیں لیا، مجموعی امت، اول الصلاح هذه الامہ، یہ میری پوری امت، کہ جس کی اصلاح اگر ہوگی تو ایمان یقین کے مذاکرے مجاہدوں کے ساتھ، یقین کی محنت مجاہدوں کے ساتھ، کسی ایک آدمی کی اصلاح نہ۔ امت اگر دوبارہ سے امت بنے گی تو بنیاد یہ ہے، اللہ نے فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا بہت بڑا۔ ایک دو آدمی، انفرادی آدمیوں کے لیے راستے بہت سے ہیں، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کسی راستے کا انکار کرنا یہ جہالت ہے۔ اصلاح کے لیے بہت سارے راستے ہیں، کوئی کسی کو اپنا بڑا بنا لے، کوئی کسی کو شیخ بنا لے، ان کی تربیت میں رہے، بے شک راستہ ہے، انکار کرنا جہالت ہے۔ ہم بھی کسی سے بے تھے، اپنے شیخ کے معمولات پورے کرتے ہیں، مستحب عمل ہے، لیکن یہاں رو رہے پوری امت کو، وہاں تو طلب والے جائیں گے، بے طلبوں کا کیا کریں؟ اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے یہ رستہ جو کھول دیا، کرم فرما دیا، رحم کھائے اپنی مخلوق کے اوپر۔ اس بندے کے رونے کی وجہ سے مولانا شیخ الیاس محمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ایسا پیار آیا اس کا رونا، ایسا اس کا تڑپنا اتنا پسند آ گیا اللہ پاک کو کہ اللہ نے ایک ایسی شکل بنا دی۔ وہ خیر فرماتے تھے، خیر قرون کا ہیرا اللہ نے مجھے دے دیا کہ جس سے پوری امت ایک ساتھ فیضیاب ہو۔ وہی ترتیب، یہ گھروں کا چھوڑنا، یہ ہجرتوں کی شکل جس کو امت بھول گئی تھی، اور بھولا ہوا سبق دوبارہ سے بڑی مشکل سے مزاج میں چڑھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے یہ تم کیا لیا ہے، ہمارے باپ دادا نے تو نہیں دیکھا۔ آج بھی لوگ ایسے کہتے ہیں، میرے گھر کے، میرے خاندان، تیری تبلیغ ہمارے زمانے میں تو تھی نہیں۔ میں نے کہا بھولا ہوا سبق ہے، ایک دم سمجھ یاد نہیں ہوگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ چھوڑنا کہاں سے، گھر چھوڑنا ہی بھول گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر چھوڑا تھا، وہاں جا کر کے پڑھو یہ گھر چھوڑنے کہاں سے ہے۔ حاجرہ سے پوچھو گھر کا چھوڑنا کیسے ہوتا ہے، اور سارے انبیاء کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھو کہ ہجرتیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو پرنٹڈ میڈیا نہیں بتائے گا، الیکٹرونک میڈیا نہیں بتائے گا، جہاں لکھا ہے وہاں نظر نہیں جاتی، اور جہاں لکھا نہیں ہے اس کو چاٹتے رہتے ہیں۔
مزاج بن نہیں رہا مجاہدے کا۔ عیش کے نقشوں نے اتنا بگاڑ دیا ہے ہمیں کہ ان عیش کے نقشوں پہ بدن کی راحتیں اور سہولتیں یہ ہمارے بڑھنے کا سبب اصلی ہے۔ عیش کی شکلیں، بدن کی راحتیں اور تن آسانیاں، کہ زندگی میں سہولتیں ہوں، تن آسانیاں ہوں، یہ ہمارے بگاڑ کی وجہ ہے۔ اس لیے آؤ میرے دوستوں ان مذاکروں کے اوپر اکٹھا ہوں جس سے ایمان کو پانی ملتا ہے، اور اس صفات کے ساتھ جمع ہوں جس صفت پہ اللہ کے یہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرے گا ہم اس کے لیے ہدایت کی راہوں کو کھول دیں گے۔ یہ مجاہدے ہیں جو ہدایت کی ضمانتیں ہیں، اور یہ آیت میرے دوستوں مدنی نہیں ہے، یہ مکی ہے۔ کوئی کہے کہ یہ کہ قتل و قتال کی آیت ہے، جہاد کی آیت نہیں ہے، یہ مکی صورت ہے، عنکبوت اس کی آیت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صورت ختم۔ اللہ اس وقت کہہ رہا ہے جس وقت مکہ میں ہاتھ رکے ہوئے ہیں، قسمہ پرس ہیں، فاقوں میں ہیں، قلت میں ہیں، کثرت عدت و کثرت عدت، نہ کوئی سامان ہے نہ کوئی کھانے کا سامان ہے، قسمہ پرس ہیں، اور 13 سال ہو گئے پٹتے پٹتے۔ کتنے سال؟ 13 سال مکی دور، اور کتنوں نے کلمہ پڑھا کہ ایسی سخت مخالفت کہ صرف 250 لوگوں نے، جس میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، غلام بھی ہیں۔ تکلیفیں، مجاہدے، فاقے دب رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، بیچارے خاموش ہیں۔ اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی ایک صحابی کی کہیں تنہا جا رہا ہو اور سامنے سے 2-4 اہل مکہ میں سے مشرکین میں سے کوئی آ رہے ہو، اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے سے نکل جائے، اور راستہ کاٹ لیتے تھے۔ ایسے حالات بنا دیے تھے مکہ والوں نے، اتنا دباؤ، اتنی تنگیاں، ایسے دبے ہوئے تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے والذین جاہدوا فینا، یہ تمہارے مجاہد ہے جو میرے لیے تکلیفیں اٹھائے گا۔ لنہدینہم سبلنا، ہم تمہیں ہدایت ضرور دیں گے۔ جی اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ایمان یقین کے مذاکرے صفت مجاہدوں کے ساتھ، اول صلاحی الامہ بالیقین والزہد، میری امت کی اصلاح کی بنیاد ہے، وہ اول فساد ہے، اور میری امت کا زوال، فساد، میری امت کی کمی، ڈی جنریشن، بالبخل والعمل، دنیا کی چیزوں کی حرص اور کنجوسی کے نقشے، کہے کہ اتنی کنجوس کہ نہ جان نکلتی ہے اللہ کے نام پہ، نہ مال نکلتا ہے۔ اس کو حضرت یوسف صاحب فرماتے تھے ہمیں اپنی جانوں کے عزیز ہونے نے، ہمیں اپنی جانوں کے عزیز ہونے نے اس دین کو رسوا کر رکھا ہے۔ نہ جان اللہ کے نام پہ لگے، جان کے کنجوس، نہ مال اللہ کے نام پہ لگے، مال کے کنجوس۔ فرمایا اول فسادیہ بالبخل، کہ یہ کنجوس بنیں گے، والعمل، اور دنیا کے چیزوں کے حریص بنیں گے۔ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس امت کے فساد کو لا کے بتائے گا، پھر اللہ خود فاعل بنے گا اور اس امت کے فساد کو لا کے بتائے گا کہ یہ نہیں مانتے، ختم کرو۔ پھر ایسی قوم آئے گی جو ایسی نہ ہوگی جیسے ہم تھے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ جی اللہ ایسوں کو لے آئے گا جو ہماری طرح نہ ہوں گے، وہ اطاعت گزار ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ جو چند روزہ یہاں کا قیام ہے، یہ 3 دن، 2 راتیں اور تیسرے دن تو دعا ہو جائے گی۔ یہ 3 دن کا گھر چھڑوانا اور یہاں کے مجاہدے کرانا اس دور کی یاد دہانی کی ایک کامیاب شکل ہے۔ کاش یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے کیا چیز دعوت و تبلیغ سے مطلوب ہے۔ نذیر بن جائے گی یہ امت دوبارہ،
خیر قرون کو اگر ہم نے سمجھ لیا ان مجاہدوں کے ذریعے سے تو گھروں پہ بیٹھنا پھر گناہ محسوس ہوگا، گھروں پہ بیٹھنا پھر عار محسوس ہوگا۔ ہائے میں گھر پہ بیٹھا ہوں اور اللہ کے نبی کی امت کا یہ حال، پھر تکلیف ہوگی گھروں کا قیام۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی کا انتقال ہو رہا اور ان کی پوتی، یاد آیا مجھے، صاحب اپنے دادا کے انتقال پر رو رہی، تو دادا نے آ کے بول دی رو کیوں رہی ہے میری بیٹی؟ کیا مجھ سے نبی خوش نہیں تھے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ دیکھ میرا کلمہ سن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، روتی کیوں ہے؟ میں تو مسلمان نبی کا چہیتا، اللہ کو ماننے والا۔ یوں کہنے لگی پوتی، رو اس بات پہ رہی ہوں کہ آپ کی یہ موت کاش اللہ کے راستے میں آتی۔ گھر پہ مر رہے ہو دادا جی، رونا اس بات کا ہے۔ میرے بھائی یہ دوستو، میرے کو بھولا ہوا سبق ہے، ایسی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے 13 سال کی جو قربانیاں تھی صحابہ کی، ان 13 سال میں 250 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا بس۔ کتنے؟ سب سے پہلے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں کے اندر۔ مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں کون تھے؟ ارے بولو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان ایمان لائے، اور 39ویں صحابی جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ حمزہ رضی اللہ کے نبی کے چچا تھے، اور 40ویں صحابی جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ عمر ابن خطاب ہیں۔ اور یہ 13 سال نکلتے نکلتے کتنے؟ بولو بھائی، 250۔ ایسے حالات تھے کہ کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے، اور ایسی اللہ کے نبی کے اوپر اسکیمیں لگائی ہیں محمد، اگر تو چاہے تو ہم تیرے لیے مال جمع کر دیں، ان شئت جمعنا لك اموال جمعنا لك مال حتى تكون اکثر منا اموالا۔ اے محمد اگر تو چاہے تو تیرے لیے اتنا مال اکٹھا کر دے کہ سب سے زیادہ مال تیرے پاس۔ وَإِن شِئْتَ بِهَذَا الْأَمْرِ سِيَادَةً سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا، اگر تو چاہتا ہے کہ سرداری مل جائے تجھے تو اللہ تجھے ہم سب سردار بنا لیں اپنا، مگر یہ دعوت چھوڑ دے۔ وَإِن شِئْتَ بِهَذِهِ دَعْوَةِ الْبَنَاتِ اخْتَرْ مِنْ بَنَاتِنَا مَا شِئْتَ، اگر تو اس دعوت سے نکاح چاہتا ہے بچیوں سے تو جتنی چاہے بچیاں تیرے لیے اکٹھی کر دیں، نکاح کر دیں۔ یہ پیشکش کری مکہ والوں نے رسول اللہ، آپ نے فرمایا نہ، اور یوں فرمایا کہ اگر سورج اور چاند تم میرے ہاتھوں میں لا کے رکھ دو، وَلَوْ وُضِعَتِ الشَّمْسُ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرُ فِي يَسَارِي، سورج کو اٹھا کے لا کے سیدھے ہاتھ میں رکھ دو، اس اللہ کی مخلوق کو، جس اللہ کے خوف سے یہ بھی روتا ہے، میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دو، اور چاند بائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم یہ کر دو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں۔ ذمہ داری کی بات ہے۔ چلتے چلتے جب نبوت کا 10واں سال آیا تو آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ اندر کا سہارا تھی اور باہر سیدنا ابو طالب سگے چچا باہر کا سہارا تھے، سہارے ٹوٹ گئے۔ تھپکیاں دینے والی جب اندر سے چلی جاتی ہے میرے دوستو، اس سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ آپ اس سال کو عام الحزن کہا کرتے تھے، میرے غم کا سال ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو مدد فرماتے تھے آپ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، باہر کا سہارا ختم۔ اب مکہ والوں کی ہمتیں اور بڑھ گئی، اور صحابہ کا، اکیلے صحابی کا کسی مکہ کی گلی سے نکلنا مشکل ہو گیا، اور دھکیل کر ایک وادی میں محصور کر دیا جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ 3 سال
بھوک پیاس کی ایسی شدت برداشت کری صحابہ نے کہ ان کے بچوں کی رونے کی آوازیں مکہ کی گلی وادیوں میں سنائی دیتی تھی. یہ 250 ان کی بچے چھوٹے چھوٹے مارے بھوک کے بلک کے جب روتے تھے راتوں کو، جب انہیں نیند نہ آتی تھی، ان کی رونے کی آہو بکا مکہ والے اپنے گھروں میں سنتے تھے. ان حالات میں یہ اسلام پنپا ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس چند کھجورے یا روٹی کا ٹکڑے میں اپنی بغل میں دبا کر لے جاتا تھا چپ چاپ کہ میرے نبی نے 30 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور چپ چاپ ان کے منہ میں جیسے چڑیا چوگا ڈالتی ہے، یا رسول اللہ کچھ کھا لیجیے. 3 دن ہو گئے آپ کو 3 دن گزر چکے، کچھ کھایا نہیں. یا 3 ٹائم کے کھانے، وہاں 3 دن گزر گئے. یہ امید لگائی تھی آپ نے کہ ان سختیوں کا جب ہونا شروع ہوا، آپ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کو لے کے طائف گئے تھے. بچپن گزرا تھا آپ کا وہاں پر، اور طائف میں 5 سال آپ نے قبیلہ بنی سعیدہ کی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دائی حلیمہ جسے کہتے ہیں، ان کا دودھ پیا، ان کی پرورش میں رہے، اور ان کے بچوں کے ساتھ آپ کھیلتے تھے. وہ طائف کی وہ وادی میں قبیلہ بنی سعیدہ کی قبیلہ بنو ثقیف کی شاخ تھی، وہاں جا کر کے آپ نے 5 سال نکالے بچپنے کے. تو بچپنے کی جو یادیں تھیں آپ کی، اور طائف والوں سے جو محبت ملی تھی، اور وہ آپ کی دودھ شریک بہن شیمہ، اور دودھ شریک بھائی عبداللہ، اور انیسہ دودھ شریک بہن، یہ 3 بچے حلیمہ کے دوسرے بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ کھیلتے تھے. اس امید کے ساتھ طائف گئے تھے کہ میرا بچپن وہاں نکلا ہے، ہو سکتا ہے وہ میری بات مان لیں. اور تنگی ایسی تھی میرے دوستوں کہ سواری نہیں تھی اس وقت، فقر کا دور تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا مال جو انہوں نے قربان کیا تھا رسول اللہ کے اوپر، آپ کی دعوت کے اوپر، وہ بھی فوت ہو گئی، مال بھی ختم ہو گیا. اب بالکل فقر ہے، تنگی ہے، اور چلنے کو صرف پیر ہے، سواری یا دابہ نہیں تھا آپ کے پاس. پیدل گئے. اور کتنے کلومیٹر گئے؟ بولو نا، کتنے کلومیٹر مکہ سے طائف؟ کوئی بتائے گا؟ 120 کلومیٹر ہے. کتنے؟ اور پیدل گئے تھے آپ. وہ کیسا سفر ہوگا گرمی کا کہ نبی پیدل جا رہا ہے. تین سردار، قصہ مختصر، 3 سردار تھے، ان سے بات چیت کری. کیا بدتمیزیاں تھیں. آنے والے مہمان کا اکرام ہوتا ہے نا، عرب کی مشہور مہمان نوازی سب بھول گئے. اوہو، ایک کا نام تھا حبیب، ایک کا نام تھا محمود، ایک کا نام تھا ابن کلیل. نام بتا رہا ہوں تینوں سرداروں. یہ ہے، ان کو ملے، یہ اللہ کو انہی کو نبی بنا کے بھیجا. یہ بدتمیزیاں جو ہوتی ہے دل میں چبھ جاتی ہیں. لٹھوں کے زخم اور تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں میرے دوستوں. زبان کے تیر بڑے زہریلے ہوتے ہیں. کیسی تکلیف ہوئی ہوگی آپ کو. شان نبوت میں ایسی گستاخی کوئی اور نہیں ملا اللہ کو آپ کے سوا. آپ نے برداشت کیا. ان کی زبانوں کے تیر بھی سہے، لیکن وہ زبانوں کے تیر انہوں ناکافی محسوس ہو رہے تھے. انہوں نے کہا اوپر سے بھی مارو. ابھی اندر سے چوٹ پہنچائی تھی، دل زخمی کیا تھا، اب بدن زخمی کر رہے ہیں. میں نے اس کی تفصیل ابن ہشام میں پڑھی ہے. اس تفصیل میں یہ لکھا ہے کہ تقریباً 3 مائل 3 امیال قد ضرب رسول اللہ بالحجارہ، پتھروں کی بارش آپ کے اوپر کم سے کم 3 میل کری گئی تھی. اور 3 میل 4.5 کلومیٹر بنتے ہیں. کتنے؟ کسی کا ایک پتھر کھا کے دیکھا نا، پتھر کسے کہتے ہیں. اور اہل طائف تیرانداز تھے، نشانے باز تھے، اور جب مارتے تھے وہ اگر سر کا نشانہ لگایا تو سر پھوڑا ہے، گھٹنے کا نشانہ لگایا گھٹنا پھوڑا ہے.
اور انبیاء کے اجسام کوئی معمولی نہیں ہوتے، انبیاء کے جسم اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہر نبی کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ 100 پہلوانوں کی طاقت دیتے ہیں جسم میں۔ وہ جسم جو عظیم الحامہ تھا، واسع الجبین تھا، طویل الزندین تھا، سبط الراحہ تھا، بعید ما بین المنکبین تھا، اور دقیق المسروبہ تھا، فخم الکرادیس تھا، مضبوط جوڑ، چوڑی چھاتی، لمبی ہاتھ، بڑا سر، کشادہ پیشانی، بڑی موٹی آنکھیں، لیکن پتھروں کی بارش ایسی تھی، اس 100 پہلوانوں کی طاقت لیے ہوئے وہ جسم زمین کے گر کے بے ہوش ہو گئے۔ وہ جسم جس میں 100 پہلوانوں کی طاقت ہو، ایسا زخمی کیا تھا کہ ہر عضو سے خون بہ رہا تھا۔ اس نے حضرت عائشہ پوچھا کرتی تھی، یا رسول اللہ آپ کی تکلیف کا سب سے سخت دن کون سا؟ کہ احد ہے جب چچا شہید ہوئے، کہ نہ، کہ خندق جب پیٹوں کے پتھر بن گئے، کہ نہ۔ اے عائشہ میں عقبہ کے دن کو نہیں بھول سکتا۔ عقبہ یعنی طائف کی پٹائی، طائف کی مار، کہ میرے ساتھ جو طائف والوں نے کیا تھا، مار 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 بے ہوش کر دیا۔ اور جب آپ کو ہوش آیا ہے تو آپ نے طائف کی اللہ رب العزت سے ذرہ برابر بھی شکایت نہیں کری۔ اللہم انی اشکو ضعف قلتی، ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی اور بے کسی کی، بے چارگی کی شکایت، اے اللہ اس کی تو کروں گا تجھ سے، لیکن طائف والوں کی نہیں کروں گا، میری امت۔ کون ہے؟ مجھے گالی دے دی صاحب، مجھ سے یوں کہہ دیا صاحب، میرے مار دیا صاحب، وہ تبلیغ چھوڑ دی اس نے۔ پدی کا شوروا، کیا تبلیغ کرے گا؟ ذرا سی باتیں۔ اے اللہ میں اپنی بے چارگی کی، کمزوری کی شکایت اس سے کرتا ہوں۔ اِلَى مَنْ تَكِلُنِي، کس کے حوالے کرتا ہے؟ اِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، کسی اجنبی کے جو مجھے دیکھ کر منہ چڑھاتا ہے، ام اِلَى عَدُوٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے اوپر قابو دے دیا ہے۔ إِن لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، اگر تیرا غصہ میرے اوپر نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَكِنْ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، اور تیری عافیت میرے لیے بڑی وسیع ہے۔ أَعُوذُ بِدُونِ وَجْهَكَ، اے میرے اللہ، اور تیرے چہرے کا نور، الذي اشرق له الظلمات، جس سے اندھیریاں دور ہو جاتی ہیں، وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ من ان تنزل علی غضبک، پناہ چاہتا ہوں میں ان دونوں چیزوں سے، تیرے چہرے کا نور اور تیری عافیت ایسی میرے اوپر نازل ہو، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرا غصہ میرے اوپر نہ ہو، او یحل علی سخطک، یا تو ناراض ہو میرے اوپر۔ لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوت الا بک، آخرت تو تیری ہے، تیرے پاس ہے، بس نہ کوئی قوت ہے نہ کوئی طاقت ہے۔ اے اللہ میں اپنی بے چارگی کی شکایت کرتا ہوں، مجھے ان طائف والوں سے ذرہ بھر بھی شکایت نہیں۔ خون اب خون جنہوں نے کر دیا ہو، وہ نبی ان کو دعائیں دے رہا ہو، ان کے لیے ہدایت اللہ سے مانگ رہا ہو۔ اے اللہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو تیرا کلمہ پڑھیں، جو تیرے اوپر ایمان لائیں۔ امید لگا کر ان سے اور اللہ رب العزت سے بد دعا نہ کری، امید لگائی تھی کہ میری آنے والی بعد کی نسلیں، میری امت کے آنے والے بعد کے افراد ان تک بھی ایمان پہنچائیں، ان کو بھی ہدایت کا سامان، اللہ کرے ان کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے۔ ان کی نسلوں میں سے آیا تھا محمد بن قاسم، جو ہماری پیشانی پہ لا الہ الا اللہ لکھ کے گیا ہے، محمد رسول اللہ لکھ کے چلا، وہی طائف کا رہنے والا تھا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس لیے کہہ رہے ہیں تکلیفیں اور مجاہدے اس راستے کے زیور ہیں، اس میں ہماری ہدایت کی ضمانت ہے۔
اس لیے میں نے آپ کو چند یہ چھوڑی سی سیرت کی یہ باتیں میں لے کے آیا کھینچ کے. اللہ کے نبی کے اس راستے کی جو تکلیفیں تھی وہ تھی کیا؟ ان واقعات کو میرے بھائی یا دوستو میرے کو اسی طریقے سے گھروں میں حلقے لگا کر اگر ہم نے یہ چیزیں اپنے بچوں کو نہیں بتائیں اور اپنے گھر کی مسورات کو نہیں بتائیں تو یہاں پر اگر کچھ ہمیں مل جائے گا اور یہ اگر محروم ہو گئے تو یہ ہماری ٹانگ پکڑ لے گا. اس لیے مزاج بنے گا دونوں کا. ارے بولو کس کا؟ اندر بھی مزاج بنانا پڑے گا اور باہر بھی مزاج بنانا پڑے گا ان مجاہدوں پہ اوپر آنے کا. کیونکہ اس امت کی جو تعمیر ہے وہ تینوں کی ایک مجموعی قربانیوں سے اس امت کی تعمیر ہوئی ہے. اور اس امت کے معمار اول سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ملت ابیکم ابراہیم کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو تمہارے باپ ہے. ہاجرہ کو لے کے گئے تھے وہ تو شہزادی تھی مصر کی اور دوسری بیوی ان کی سارا ملک شام میں ہے. اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم کا 90 سال کی عمر کے بعد نکاح کیا مصر کی شہزادی سے جس کا ہاجرہ نام ہے. اولاد سارا سے نہیں ہوئی، اولاد ہاجرہ سے ہو گئی. تو سارا کو اپنی اس نئی سوتن سے تھوڑی سی ہوتی ہے نا کہ میں اتنے دن سے زوجیت میں ہوں، بیوی ہوں، میرے اولاد نہیں ہوئی اور یہ نئی نویلی دلہن. تو اللہ رب العزت کا پھر تکوینی نظام حرکت میں آیا کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو. تو ابراہیم سے کہا جبریل کو بھیج رہے ہیں ہم انسانی شکل میں. سب سے پہلا سفر تھا جبریل کا جو پورا سفر ابراہیم علیہ السلام کے رہبر بن کے ملک شام سے مکہ المکرمہ تک جبریل انسانی شکل میں آگے آگے پیدل چلے ہیں. راستے میں نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا پورے سفر میں کوئی 1.5 مہینے کا سفر. اب آپ یہ کہو گے 1.5 مہینے کے اس سفر میں کھانا کیوں نہیں کھایا جبریل نے، پانی کیوں نہیں پیا جبریل نے؟ ارے جبریل تو فرشتہ ہے چاہے انسانی شکل میں ہو، وہ تھوڑی کھاتے ہیں فرشتے. انتظام ان کے لیے تھا اونٹ کے اوپر توشا اور لا کر کے اس پیالے میں بٹھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو یہاں. اور 4 پہاڑوں کے بیچ میں وہ پیالہ، زمینی پیالہ، اس کے ارد گرد 4 پہاڑ ہیں اور درمیان میں وہ جہاں پر بیت اللہ ہے یہاں بٹھا دو ہاجرہ کو کہ یہاں چھوڑنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ 400 500 600 کلومیٹر تک کوئی معیشت کی شکل زندگی جینے کی نہیں تھی. لا ماء فیہا ولا شجر، پانی کی ایک بوند یا ایک درخت اس پورے حجاز مقدس میں آج بھی کوئی ندی نہیں ہے. اس جزیرۃ العرب میں آج بھی کوئی ندی نہیں ہے. پورا ایک ملک ہے پورے دنیا کا جہاں کوئی ندی نہیں بہتی، وہ سعودی ہے. ایسا سوکھا. ہاں یہاں چھوڑ دو، کس کے حوالے چھوڑوں؟ نبی ہیں، اللہ کا حکم ہے لبیک. اتنا تو کرم کیا تھا اپنی بیوی کے اوپر کہ ایک چند پتھروں کو اکٹھا کر کے اونچا کر کے 2-3 دیواریں بنا کر ایک کوئی سائبہ اونٹ کی کوئی کھال رہی ہو یا کوئی کپڑا رہا ہو سایہ بھی بٹھایا اپنے بیوی. گود میں بچہ ہے دودھ پیتا جس کا نام اسماعیل ہے. چلو چھوڑو. جب یہ اس پیالے میں سے اوپر ہو کے گم ہو گئے تو ہاجرہ کو فکر ہوئی میرا شوہر جا کہاں رہا ہے. پیچھے وہ کم سے کم 1.5 کلومیٹر تک آئی تھی، 1 میل تقریباً. ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کہ وہیں رکو جہاں میں نے صاحبہ بنایا ہے. جب بہت پوچھا تو پھر وہ سمجھ گئی کہ میرے شوہر نبی ہیں اور نبی بد اخلاق نہیں ہوتے، کوئی بات ہے. پھر پوچھا اللہ امرک، اللہ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے روتے روتے اپنی وطأ راسوے سے گردن، وہ اپنی زبان سے مارے تکلیف کے کچھ کہہ نہیں رہے تھے. اپنے گھر والوں کو چھوڑنا کہاں لکھا ہے؟ یہ بتا رہا ہوں کہاں لکھا ہے.
چلے گئے۔ وہ رات جب ہوئی ہوگی جہاں 25 سال کی عمر تھی ہاجرہ کی، کتنی؟ اور ابراہیم علیہ السلام 100 سال سے تجاوز کر چکے تھے۔ 110 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام۔ میرا بھائی یا دوستو بزرگوں، کیسے یہ روئی ہوگی اس رات کو کہ جس کا شوہر ہزار کلومیٹر چاروں طرف کوئی انسان نہیں ہے، اکیلی تنہا۔ جب رات میں سیاروں کی آوازیں آتی ہوں گی یا الو بولتے ہوں گے یا کالا گہرا سایہ، مکہ کے پہاڑوں کی گرمی، لو کے تھپیڑے، دن کیسے گزرتا ہوگا، رات کیسی گزرتی ہوگی۔ وہ چند کھجوریں جو تھیلے کے اندر تھیں یا وہ پانی جو چھاگل کے اندر تھا، جب وہ ختم ہو گیا ہوگا تو پیاس کی شدت کسے کہتے ہیں؟ کیسے اسماعیل کو اپنی چھاتی سے لگا کر وہ دوڑتی ہوگی، کیسے روتی ہوگی اپنے شوہر کو یاد کر کے۔ کوئی تصور ہے ہمیں؟ 4500 سال پیچھے جا کر کے چشم تصور سے ذرا غور کرو کہ ہجرتیں کسے کہتے ہیں۔ کوئی فون دے کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، یا میری یاد آئے تو ویڈیو کالنگ کر لینا، مجھے بھی دیدار کرا دینا میرے بیٹے کے۔ اعتماد، بھروسہ، توکل، میرا شوہر نبی ہے، اس اعتماد اور بھروسے کے اوپر۔ مگر بچے کی پیاس، میں تو صبر کر رہی ہوں میرے بچہ بھوک کے پیاس کے مارے کہیں تڑپ کے جان نہ دے دے۔ جو ہاجرہ دوڑی ہوگی اس کی قدموں کی آہٹ سے میرے دوستوں، صفا مروہ کی وہ وادی جو آج ایئر کنڈیشن بنی ہوئی ہے، کوئی دوڑتے ہوئے کاش سوچتا ہو، کوئی حاجی، کوئی عمرہ کرنے والا، میں یہاں پر آج ایئر کنڈیشن میں دوڑ رہا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں پر میری امی ہاجرہ اپنے بچے کی پیاس کو لے کر دوڑی تھی۔ یہ ہجرتیں ہیں، ان ہجرتوں سے یہ امت بنی ہے۔ ان کے قدموں کا ایک ایک قدم، اس کی آہٹ سے اللہ کی قسم، ابراہیم کی نسل سے محمد مصطفیٰ تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ہاجرہ تیار کر رہی تھی، یہ عورت کی قربانی تھی جو اتنا بڑا کلیجہ، اتنا بڑا پتھر اپنے کلیجے پہ رکھ کر ایک مثال بن کے چلی گئی کہ اگر ایسا موقع آ جائے دین کے لیے تو آنے والی امت پیٹھ نہ دکھائے۔ یہ ہماری امی بتا رہی ہیں۔ اور وہ اسماعیل، یہ بچہ، یہ بیوی اور یہ مرد، یہ اسرہ ہے، یہ خاندان ہے جس سے یہ امت بنی ہے۔ مرد کی قربانی، اس کی ذمہ داری الگ ہے، وہ اللہ کے حکم پہ دوسری جگہ معمور ہے، وہاں دعوت کے فریضے کو ادا کر رہا ہے۔ اور یہ بیوی صبر کر رہی ہے اپنے بچے کو لے کر۔ ایک عورت کی قربانی تھی اور ایک بچہ چھوٹا سا کہ جس کا باپ 1 سال بعد لوٹ کے آیا۔ اللہ نے کہا جاؤ ابراہیم دیکھ کے آؤ، 1 سال بعد لوٹے، نہ بیوی مری نہ بچہ مرا، زمزم بھی نکلا ہوا ہے۔ کچھ لوگ وہاں سے نکلے قافلے والے جو ملک شام سے نکلتے تھے، یمن جاتے تھے، یمن والے ملک شام جاتے تھے، چڑیاں اڑتی ہوئی دیکھی تھی وہاں پہ کہ یہاں پر چڑیاں کیسے اڑ رہی ہیں، اس کا مطلب آس پاس کہیں پانی ہے۔ تو اس پیالے میں آ کر دیکھا ایک سیدہ بیٹھی ہوئی ہے، پوچھا کون ہے تو؟ کہ میں زوجۃ ابراہیم، نبی ابراہیم کی بیوی ہوں۔ یہ پانی کہ یہ میرے لیے میرے رب نے نکالا ہے، کچھ پانی مل جائے گا ہمیں کہ مجھے کچھ چیز کھانے کی دے دو، پانی دے دوں گی۔ ایسے چند گھر بن گئے وہاں پر، ایسے آبادی بڑھ گئی۔ اور اسی وہ قبیلہ جرہم نکلا تھا یمن کا، اس قبیلہ جرہم کے یمن کے کچھ لوگ وہاں بسے تھے، ان کی اولادوں میں سے کسی ایک بچی سے اسماعیل کا نکاح ہوا تھا۔ ایسے آبادی بنتی چلی گئی۔ اللہ پالنے پر قادر ہے۔ ارے بولو نا، آپ اگر سارے ابھی کے ابھی چھوڑ کے چلے جاؤ، قسم اللہ کی، من خرج فی سبیل اللہ وهو ضامن علی اللہ، جو اللہ کے راستے پہ بھروسہ کر کے نکلے اللہ پر، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ اس کا ضامن ہے، ضمانت ہے اللہ کی کہ اس کے گھر کے پیچھے، اس کے جانے کے بعد اس کی گھر کی نگہبانی یہ اللہ کی۔ یہ یقین تھا میرے دوستو، بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر۔ 1 سال بعد لوٹے ہیں اور دیکھنے کا حکم تھا، رکنے کا نہیں تھا، دیکھ کے چلے آنا، اتر نہیں رہے۔ وہ زمزم لے کے آئی پیالے کے اندر، اے میرے سردار اونٹ سے اترو گے نہیں نیچے، کہ حکم نہیں ہے اترنے کا، صرف دیکھنے کا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر ہاجرہ نے اپنے ابراہیم کا چہرہ دھویا،
دھول لگی ہوئی تھی سفر کی مشقت، ان کے ہاتھ دھوئے، پھر پیر دھوئے، وضو کرایا، پھر ابراہیم نے اونٹ کو پلٹایا ہے۔ میرے سردار کو رکو گے نہیں، حکم نہیں ہے تو آئے کیوں تھے؟ 1 سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اس زخم کو دوبارہ ہرا کر کے جا رہے ہیں۔ ایسی نہیں تھی کہ بستر بندے ہوئے کھلوا دیتی ہوں، تم گلا گھوٹتے جاؤ، بچوں کو ذبح کر دو، قبر میں اتار دو، پھر چلے جائیے تو چلے میں پھر کریو تبلیغ۔ یہ ہماری لوگ ہی ہیں۔ پھر 6 سال بعد لوٹے ہیں، اور لوٹے تو چھری لے کے آئے، اب اس بچے کو ذبح کروں گا۔ کیسی ابتلا ہے، کیسی آزمائش ہے۔ اور وہ بچہ یوں کہہ رہا ہے کہ میرے ابا مجھے فَتَلَّهُ لِلْجَمِينَ کا قرآن کا یہ اشارہ ہے کہ جب آنکھوں سے آنکھیں مل رہی ہوں گی تو اسماعیل نے کہا تھا میرے والد، اے میرے محترم، اے میرے قابل احترام ابا جان، مجھے الٹا لٹا دو، کہیں آپ کی آنکھیں میری آنکھوں سے ٹکرا گئی، اور شفقت پدری یا حب پدری اگر جوش میں آ گئی، باپ کی محبت جسے کہتے ہیں، اور آپ کی ہاتھ میں جنبش آ گئی، اور اللہ کے حکم میں اگر کوئی تاخیر ہو گئی یا اللہ کے حکم میں کوئی اس میں نافرمانی ہو گئی، میرے ابا جان الٹا لٹا دو، نظر مت ملاؤ مجھ سے۔ وہ 6 سال کا ہو چکا ہے، 7 سال کا ہو چکا ہے، اور باپ نے پوچھا تجھے ذبح کروں اللہ کے نام پہ؟ اور یہ کہہ رہا ہے میرے والد سے، یا ابتی فعل، میری ماں نے میری ایسی تربیت کری ہے ہاجرہ نے، آپ تو ملک شام میں ہوتے تھے، لیکن میری ماں، میری ہاجرہ، میری امی جان ایسی مربیہ ہیں، مجھے آپ کی عظمت، آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت ایسی سکھائی ہے، اگر آپ ذبح کرو گے تو اسماعیل اف نہیں کہے گا۔ ایسی مائیں تھوڑی تھی جو آج کل ہماری مائیں گھروں کی مستورات ہیں، وہ سالہ ظالم پٹارا ہاتھ میں پکڑا رکھا ہے 3-3 سال کے بچوں کے، ان کو کارٹون بنا کے رکھ دیا، موبائلوں کے گیموں میں ٹھسا کے رکھ دیا امت کو، وہ پیدا نہیں ہوتے صحیح سے، اور وہ اس کو لے کے کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ کیا ایسی نسل تیار ہوگی؟ یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کوئی ایسی ماں تربیت کر کے بتائے اپنے بچوں کی؟ جب گھروں میں تعلیمیں نہیں ہوں گی، جب گھروں میں تعلیمیں نہیں ہوں گی، ان واقعات کے مذاکرے نہیں ہوں گے، یہ نسل کارٹون بن کے رہ جائے گی۔ رو رہے اس لیے، بلا رہے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پہ آؤ ہماری بات کو سنو، جس چیز کو کہہ رہے ہیں اس کو کرو۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ میرے ابا اس 6-7 سال کی عمر میں میری ماں نے مجھے اتنا صبر سکھایا ہے کہ آپ ذبح بھی کر دو گے تو اف نہیں کہوں گا۔ بیچارے باپ سسکتے رہتے ہیں، پلنگوں کے اوپر پڑے رہتے ہیں بڑھاپے میں، اور سگی اولاد باپ کو پوچھتی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے کہ اس کو میڈیکل سے گولی لا کے دے دوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، کاش وہ پرانا زمانہ زندہ ہو، کاش ہم اللہ کے راستے کے سفیر بنے، ان ہجرتوں کو نہ بھولیں۔ پھر آپ نے خیر قصہ مختصر طائف کی وہ وادی جہاں پھر آپ کو سکون ملا، پھر آپ نے اللہ سے دعا کری، پھر جبریل نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان کو فنا کر دو؟ نہیں جبریل، میری امت ہے، ان کی اولادوں میں لوگ ایسے آئے۔ جب یہ سارے حالات اور زیادہ تنگ ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مدینہ بھیجا کہ میرے حبیب آپ مدینہ چلے جائیں۔ مدینہ والوں نے 2 نسبتوں سے، ایک تو ایمان بھی قبول کیا اور آنے والوں کا ساتھ بھی دیا، اور محنت میں ساتھ لگے۔ اللہ رب العزت نے اس ہجرت کو اور انصار کی نصرت کو
یہ بنیاد ہے اس دین کے پروان چڑھنے کی۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ علم سے دین زندہ ہوا ہے، بے شک ہوا ہے، لیکن بنیاد نہیں ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے اخلاق سے دین پھیلا ہے، بے شک اخلاق ہدایت کی کا سبب بنتے ہیں مگر بنیاد نہیں ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے تلوار سے پھیلا ہے، بے شک وقتی ضرورت ہے لیکن بنیاد نہیں ہے۔ نہ، اس دین کے پھیلنے کی جو بنیاد ہے وہ ہجرت اور نصرت ہے۔ کیا ہے بولو؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ کا یہ گھروں کا چھوڑنا اور اس گاؤں ترک والوں کا آپ کی نصرت کرنا، یہ مثل انصار ہیں اس گاؤں کے باشندے، اور آپ مثل مہاجرین ہیں جو گھروں کو چھوڑ کے آئے۔ جب ہجرت اور نصرت کی شکلیں اپنے عروج پہ جو مطلوب ہے اس سطح کے اوپر پہنچتی ہے، پھر من جانب اللہ ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہماری بنیاد ہجرت اور نصرت ہے۔ آپ کی یہ ہجرتیں اور ان حضرات کا آپ کو کھانے کھلانا، آپ کے لیے شامیانہ بٹھانے کا انتظام کرنا، اور نمازوں کی یہاں پر پابندیاں، دین کی باتوں، ایمان یقین کے مذاکرے کما حقہ اتم شکل کو جب پہنچے، اگر 3 دن میں میرے دوستو دلوں کو پانی لگتا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا 40 دن اگر کوئی چلا جائے، 4 مہینے کے لیے کوئی چلا جائے، کوئی سال کے لیے چلا جائے، کتنا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں میں ہجرتوں کی یہ مذاکرے آپ سے کر رہا ہوں، ہم اپنے پہلے سبق کو بھول گئے، جو سبق ہمیں بہت اچھی طرح محفوظ کرایا گیا تھا۔ اس لیے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ هَذَا الدِّينَ مَا أَفْسَدَهُ النَّاسُ، کہ وہ خوشخبریاں ان کے لیے جو میرے دین کو زندہ کریں گے دوبارہ۔ وہ مسافر، غربا کہتے ہیں مسافر، جس کو لوگوں نے میرے دین کو بگاڑ دیا تھا۔ یہ روایت ہے، ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ، اسلام اجنبی بن کے دنیا میں آیا تھا اور دوبارہ اجنبی بن جائے گا اپنوں کے بیچ میں۔ فطوبى للغرباء، تو ہائے خوشخبریاں ان اجنبیوں کے لیے، ان غربا کہتے ہیں مسافروں کے لیے جن کی زندگی سفروں میں گزر گئی۔ الذين يصلحون هذا الدين ما افسده الناس، جو میرے دین کو اس کی اصلاح کریں گے جس کو لوگوں نے بگاڑ دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، قابل احترام میرے بزرگوں، آپ نے بہت اہتمام سے بات سنی ہے۔ ایک چھوٹی سی درخواست ہو رہی ہے، یہ بس 5 منٹ، 8:05 ہوئے، 10 منٹ پہ آپ کو چھوڑ دیں۔ اس مجمع میں جو یہاں شریک ہونے کے لیے آیا ہے، اللہ کے راستے میں یہاں سے چلے 4 مہینے کی نیت نہیں تھی، ایسے لوگ میری ان سے مؤدبانہ درخواست سے ہمتیں کرو، ارادے کرو، اے اللہ مجھے یہاں سے تیرے راستے میں قبول فرما دے۔